السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین۔ محترم طلباء، باب نکاح الرقیق والکافر کمپلیٹ ہونے کے بعد فی الحال باب القسم کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ تو جس کے پاس 2 بیویاں ہوں، ایک سے زیادہ 2 4 3 ہوں، تو ان کے درمیان شوہر پر عدل کرنا لازم، ضروری، واجب ہے۔ قرآن شریف میں آیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کرو جو تمہیں عورتیں اچھی لگے، 2 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی سے نکاح کرنا۔ تو پتہ چلا اگر 2 سے نکاح کیا، 3 سے نکاح کیا، تو اس کے درمیان عدل کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اور عدل سے مراد یہ نہیں کہ وطی میں بھی برابری ہو، ہر ایک عورت کے ساتھ مطلب برابر عدد میں برابری ہو، ایسا ممکن بھی نہیں ہے، وہ طبیعت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وطی بالکل کسی سے چھوڑ دے، ایسا بھی نہ ہو، لیکن وطی میں برابری عدل کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ تو عدل سے مراد یہی شباشی ہے، نہیں کہ رات گزارنے میں برابری کرے، پھر لباس، کھانا، حسن معاشرت میں برابری ہونی چاہیے۔ اور یہاں تسویہ برابری سے جو مراد ہے وہ شرعاً جو برابری ہو، یعنی کہ باقی آزاد ہے تو پھر اور بادی ہے تو بادی کا ڈبل آزاد عورت کو حصہ ملے گا اور بادی کو نصف، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سفر کے معاملے میں بھی برابری ضروری نہیں ہے، تو شوہر جس کے ساتھ چاہے وہ سفر کر سکتا ہے، جس بیوی کا انتخاب کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کہ ممکن تو ہے نہیں کہ تمام بیویوں کو اپنے ساتھ سفر کرائے، ایسا بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوشیار ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، سفر کے حالات سے زیادہ واقف ہوتی ہیں، کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو گھریلو معاملات کو اپنے بل بوتے پر سنبھال سکتی ہیں، تو اس کے حساب سے شوہر فیصلہ لے سکتا ہے، اور اگر چاہے قرعہ کرنا چاہے، قرعہ اندازی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، بہتر ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرما لیا کرتے تھے، جن کا نام نکلتا تھا ان کو اپنے ہمراہ لے جاتے تھے۔ اور پھر اگر کوئی بیوی مطلب جو سوتن ہے وہ اپنا حصہ اپنے دوسرے سوتن کو دینا چاہے تو بھی دے سکتی ہے، پھر رجوع کرنا چاہے تو رجوع بھی کر سکتی ہے۔ بس باب القسم میں یہی پورا بیان ہے۔ دیکھیے، یجب باب القسم یجب العدل فیہ، تو عدل کرنا ان کے درمیان ضروری ہے۔ اب والبکر وہ باکرہ ہو، والسیب سیبہ ہو، جدید ہو، قدیم یا وہ عورت پرانی عورت ہو، والمسلمہ والکتابیہ چاہے مسلمان ہو کتابیہ ہو، تو ان تمام کے درمیان عدل کرنا واجب ہے۔ سواء، برابر عدل کرنا واجب ہے۔ وللامۃ والمکاتبۃ وام الولد والمدبرۃ نصف ما للحرہ، اور بادی کے لیے مکاتبہ، ام ولد، مدبرہ کے لیے آزاد کا نصف ہے۔ ولا قسم بالسفر، اور سفر میں تقسیم نہیں ہے، برابری لازم نہیں ہے۔ یسافر بمن شاء، تو شوہر جس کے ساتھ چاہے گا سفر کرے۔ والقرعۃ اولی، لیکن قرعہ ڈال لینا بہتر ہے۔ وان ترکت قسمها لضرتها، اور اگر کوئی بیوی اپنے سوکر کے لیے اپنا حصہ ترک کر دے صح، تو ایسا کرنا صحیح ہے۔ وان رجعت، اور پھر اگر رجوع کر لے جاز، تو یہ بھی جائز ہے۔ کتاب الرضا، ایک نئی بحث کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کوئی بچہ 2.5 سال کی مدت کے اندر اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے، چاہے ایک گھونٹ ہی ہو، تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت اس بچے کی رضائی ماں ہو جائے گی، اور اس عورت کو جس شوہر سے دودھ اترا ہے وہ اس بچے کا رضائی باپ ہو جائے گا۔ مگر امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک یہ رضاعت ایک گھونٹ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک یہ کہ کم از کم 5 چسکی پیے تو رضاعت ثابت ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، رضاعت کی بنیاد پر بھی حرام ہو جائیں گی۔ حدیث پاک ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوں گی۔
مگر کچھ عورتیں مستثنیٰ ہیں، مثلا وہ نسب کی وجہ سے تو حرام ہوں گی لیکن رضاعت کی وجہ سے وہ عورت حرام نہیں ہوں گی۔ تو جو عورتیں مستثنیٰ ہیں ان کو ایک کے بعد دیگرے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اولاً بتا رہے ہیں کہ بہن یا بھائی کی ماں، یہ نسب کی وجہ سے تو حرام ہے لیکن رضاعت کی وجہ سے حرام نہیں ہے، اس لیے بہن یا بھائی کی ماں تو اپنی حقیقی ماں ہوگی یا سوتیلی ماں ہوگی، اور دونوں صورتوں میں وہ باپ کی موطوعہ ہے، اور قرآن شریف میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تو تم اس سے نکاح نہ کرو جسے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اگرچہ ہماری وہ حقیقی ماں نہ ہو، سوتیلی ماں ہو، تو پھر چونکہ وہ باپ کی منکوحہ ہے، موطوعہ ہے، تو اس سے نکاح نسب کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا، لیکن رضاعت کی وجہ سے نکاح جائز ہے۔ اس لیے کہ اگر رضائی بھائی ہے یا بہن ہے، رضائی بہن ہے، تو اس کی ماں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کی ماں تو الگ ہے نا، وہ باپ کی کچھ نہیں لگتی ہے، تو ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، تو ماں اس کی بہن یا بھائی کی ماں سے نکاح جائز ہوگا۔ یا بہن یا بھائی حقیقی ہو لیکن وہ ماں جو اس کی رضائی ماں ہو، تو بھی اس کی بہن یا بھائی کی رضائی ماں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور اگر دونوں طرف سے رضائی یعنی بھائی یا بہن بھی رضائی ہو اور پھر اس کی ماں بھی رضائی ہو تو بھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو یہاں تین صورتیں آئیں گی، صرف بہن یا بھائی رضائی ہو اور اس کی ماں حقیقی ہو، یا بہن یا بھائی حقیقی ہو نسبی ہو اور اس کی ماں رضائی ہو، یا دونوں بہن یا بھائی بھی رضائی ہو یا اس کی ماں بھی رضائی ہو، تو تینوں صورتیں کوئی بھی ہو اس میں نکاح جائز ہوگا۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے بیٹے کی بہن۔ بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے نسب کی وجہ سے، اس لیے کہ بیٹے کی بہن یا تو اپنی حقیقی بیٹی ہوگی یا کم از کم وہ ربیبہ ہوگی، یعنی کہ بیوی جو ہے پہلے کہیں اور شادی کی تھی تو اس شوہر سے اس کو بچہ ہوا تھا تو وہ ہماری ربیبہ ہوئی، اور ربیبہ سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے اگر اس کی ماں سے وطی کر چکا ہے۔ تو بھائی بیٹے کی بہن سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے ربیبہ کی صورت ہو، اگر ماں سے وطی کر لیا ہے تو اس کے، یا پھر اس کی حقیقی بہن ہو، دونوں صورتوں میں نکاح نسب کی وجہ سے جائز نہیں ہے لیکن رضاعت کی وجہ سے جائز ہے۔ اس لیے کہ جو ہمارا بیٹا ہے اگر رضائی بیٹا ہے تو اس کی حقیقی بہن ہو یا رضائی بہن ہو، اس کی بہن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، یا بیٹا ہمارا حقیقی ہے لیکن اس کی رضائی بہن ہے تو اس کی رضائی بہن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو میں تو نکاح کر سکتا ہوں۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یا دونوں طرف سے رضائی ہو، بیٹا بھی رضائی ہو بہن بھی رضائی ہو، تو بھی ہمارا بہن اس کی بیٹے کی بہن سے ہمارا کوئی رشتہ قائم نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہمارا نکاح کرنا جائز ہوگا۔ یہاں بھی تینوں صورتیں آئیں گی۔ پھر یہاں تیسرے نمبر پر بتاتے ہیں اپنے بیٹے کی دادی اور نانی سے بھی نسب کی وجہ سے تو نکاح نہیں کر سکتا ہے لیکن رضاعت کی وجہ سے نکاح جائز ہے۔ نسب کی وجہ سے جائز نہیں اس لیے کہ بیٹے کی دادی اپنی کیا لگی ماں ہوئی، اپنی ماں ہوگی نا، بیٹے کی دادی ہماری ماں ہوئی نا، اور پھر نانی تو نانی تو ہماری بیوی کی ماں ہوئی، یعنی ہماری موطوعہ کی ماں ہوئی جس کو ساس بولتے ہیں نا، لیکن رضاعت کی وجہ سے جائز ہے، اس لیے کہ اپنا اگر رضائی بیٹا ہے تو پھر رضائی بیٹے کی چاہے حقیقی دادی ہو یا رضائی دادی ہو اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ اس کی نانی سے ہمارا کوئی رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نکاح جائز ہوگا۔ پھر چوتھے نمبر بتاتے ہیں کہ اپنے چچا اور پھوپھی کی ماں اور اپنے ماموں اور خالہ کی ماں، نسب کی وجہ سے نکاح تو جائز نہیں لیکن رضاعت کی وجہ سے نکاح جائز ہوگا، اس لیے کہ اپنے چچا اور پھوپھی کی ماں ہماری کیا لگے گی، چچا اور پھوپھی کی ماں جائز سی بات ہماری دادی لگیں گی، تو نسب کی وجہ سے جائز نہیں ہے نکاح کرنا، وہ تو معلوم ہی ہے، لیکن رضاعت کی وجہ سے جائز ہے، اس لیے کہ رضائی چچا ہے تو پھر اس کی رضائی دادی ہو ماں ہو یا پھر کچھ بھی ہمارا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ماموں اور خالہ کی ماں ہماری نانی لگے گی، اور نانی سے بھی نسب کی وجہ سے رشتہ جائز نہیں ہے لیکن رضاعت کی وجہ سے سابقہ طریقے کے مطابق نکاح جائز ہوگا۔ پھر پانچویں نمبر پر ہے عورت کے حق میں اس کے بیٹے کا بھائی، تو اس میں بھی نسب کی وجہ سے نکاح جائز نہیں لیکن رضاعت کی وجہ سے جائز ہے۔ یہ چونکہ گویا کہ یہ مقرر ہو گیا ہے،
جو پہلی صورت ہم نے بیان کی تھی، بھائی کی ماں، بھائی کی ماں سے نسب کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہے، بھائی کی ماں سے، اس لیے کہ وہ باپ کی موتوعہ ہے۔ اب بھائی کی ماں اسی کو پلٹ دیں کہ عورت کے بیٹے کا بھائی، وہی بات ہوئی، جب بھائی کی ماں سے نکاح جائز نہیں نسب کی وجہ سے، تو ماں کے بیٹے کے بھائی سے نکاح جائز نہیں ہے، دونوں طرف سے نکاح جائز نہیں ہوگا نسب کی وجہ سے، لیکن رضاعت کی وجہ سے جیسے وہاں جائز ہے ایسے یہاں بھی جائز ہوگا۔ تو عورت کے حق میں اس کے بیٹے کے بھائی سے، اگر رضاعی بیٹا ہے تو اس کے بھائی سے نکاح جائز ہے، اگر حقیقی بیٹا ہے اور اس کا رضاعی بھائی ہے تو اس رضاعی بھائی سے نکاح جائز ہوگا، اس لیے کہ بیٹے کے رضاعی بھائی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یا رضاعی بیٹا ہو اور پھر رضاعی بھائی ہو تو بھی اس کے بھائی سے، رضاعی بیٹے کے رضاعی بھائی سے کوئی رشتہ نہیں ہے عورت کا، تو نکاح جائز ہے۔ یہ مکمل 5 صورتیں ہوئی جو استثنائی صورتیں ہیں، اس کو ہم نے آسان لب و لہجے میں بتا دیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کتاب الرضاع، یثبت بمسقط فی حولین و نصف لا بعدہ، تو 2.5 سال کی مدت میں ایک گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، لا بعدہ 2.5 سال کے بعد پیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ امومۃ المرضعۃ للرضیع، تو دودھ پلانے والی عورت کا ماں ہو جانا دودھ پینے والے بچے کے لیے ثابت ہوگا۔ وابوۃ زوج مرضعۃ لبنھا منہ لہ، تو دودھ پلانے والی عورت کا وہ شوہر جس سے دودھ اترا ہے تو اس کا باپ ہو جانا ثابت ہوگا۔ تو جس سے عورت کا دودھ نہ اترا ہو، فی الحال اگرچہ وہ شوہر وہی ہو، دوسرا مطلب جس سے دودھ نہیں اترا ہے وہ شوہر ہو، اور جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے اس نے طلاق دے دیا ہو، تو بھی جو باپ ہوگا رضاعی باپ بنے گا وہی جس سے دودھ اترا ہے۔ فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ وَأَخِيهِ مِنْهُ لَهُ أَيْ لِلرَّضِيعِ، یعنی دودھ پلانے والے بچے کے لیے وہ کیا ہے، باپ ہو جائے گا، رضاعی باپ بن جائے گا۔ فَالْحَوْلَانِ وَالنِّصْفِ قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو 2.5 سال کی مدت یہ امام اعظم کا قول ہے۔ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِ فَمُدَّتُهُ حَوْلَانِ، اور ان کے علاوہ کے نزدیک یعنی صاحبین کے نزدیک تو اس کی مدت 2 سال ہے۔ وعند الشافعی یثبت ب5 مسقات، اور امام شافعی کے نزدیک جو یہ ثابت ہوگی رضاعت، یہ کم از کم 5 چسکی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ وَأَخِيهِ، تو اس سے حرمت ثابت ہوگی، یعنی وہ عورتوں اس سے حرام ہو جائیں گی جو نسب سے حرام ہوتی ہیں، الا ام اختہ و اخی، مگر یہ کہ بھائی یا بہن کی ماں، بھائی یا بہن کی ماں نسب کی وجہ سے تو حرام ہے لیکن رضاعت کی وجہ سے حرام نہیں ہے۔ فإن الام الاخت والاخ من النسب هي الام او موطوءة الاب وكل منهما حرام، اس لیے کہ بھائی یا بہن کی مطلب نسبی بھائی یا بہن کی ماں وہ ہماری ماں ہوگی یا باپ کی موطوعہ ہوگی، اور کل منہما حرام، اور چاہے باپ کی موطوعہ ہو یا ماں ہو حرام ہی ہے اس سے نکاح کرنا۔ ولا کذالک من الرضاع، اور رضاعت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی شاملۃ لثلاث سور، اور یہ تینوں صورتوں کو شامل ہے، یعنی کہ 3 صورتیں مطلب یہ کہ رضاعی بھائی ہو اور پھر نسبی ماں ہو، یا نسبی بھائی ہو اور رضائی ماں ہو، یا رضائی بھائی ہو اور رضائی ماں ہو، تو 3 صورتیں ہو گئی۔ الام رضاعا للاخت او الاخ نسبا، تینوں صورتیں بیان فرما رہے ہیں کہ ماں نسبی بھائی یا بہن کی رضائی ماں ایک صورت، والام نسبا للاخت او الاخ رضاعا، تو رضائی بھائی بہن کی نسبی ماں، پھر تیسری صورت والام رضاعا للاخت او الاخ رضاعا، تو رضائی بھائی یا بہن کی رضائی ماں۔ فإن قیل، اگر اعتراض کیا جائے، قوله الا ام اختہ، ان ارید بالام الام رضاعا وبالاخت الاخت رضاعا لا يشمل ما اذا كانت احدهما فقط بطریق الرضاع،
یہاں یہی اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ وہاں جو عبارت ہے اگر ایک صورت کو مان لیتے ہیں تو دو صورتیں مستثنیٰ ہوتی ہے، دوسری صورت مانتے ہیں تو پہلی اور دوسری صورت نکل جائیں گی، تیسری صورت کو مانتے ہیں تو پہلی دو صورتیں نکل جائیں گی، وہ عبارت جو متن کی ہے اس سے تینوں کو شامل کرنا یہ دشوار گزار ہے، وہی اعتراض یہاں اشکال کیا جا رہا، پیش کیا جا رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ الا ام اختہ، اگر ام سے مراد رضائی ماں مراد لیا جائے اور اخت سے رضائی بہن مراد لے لیا جائے، لا یشمل ما اذا کانت احدہما فقط بطریق رضا، تو یہ شامل نہیں ہوگا کہ ان میں سے ایک رضا کے طریقے پر ہو، یعنی اگر یہ مان لیں کہ رضائی بہن کی رضائی ماں، تو پھر اس میں سے کسی ایک کو نسبی مانے پھر ایک کو رضائی مانے، اس طریقے کو شامل نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْأُمِّ الْأُمُّ نَسْبًا وَبِالْأُخْتِ الْأُخْتُ رَضَاعًا أَوْ بِالْعَكْسِ لَا يَشْمَلُ صُورَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، تو اگر ام سے مراد نسبی ماں مراد لے لیا جائے اور بہن سے رضائی بہن مراد لے لیا جائے، یا بالعکس ہو جائے یعنی کہ رضائی ماں مراد لے لیا جائے اور نسبی بہن مراد لے لیا جائے، تو پھر دو صورتیں بچی رہ جائیں گی، دو صورتوں کو شامل نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ آسان بات ہے۔ قلنا المراد ما اذا كانت احداهما فقط بطریق الرضا اعم من ان يكون احداهما فقط او كل منهما، تو مراد جب ان میں سے ایک ہو فقط بطریق رضا، رضا کے طریقے پہ ان میں سے کوئی ایک مراد ہو، تو یہ عام ہے کہ ان میں سے ایک ہو فقط یا ان میں سے ہر ایک ہو، کہ جب ہم نے کہہ دیا بطریق رضا تو اب ان میں سے چاہے ایک کو رضائی مانے یا دونوں کو مانے، اس میں تینوں صورتیں آ ہی جائیں گی۔ ہاں اب اس کے بعد اصل بات بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ او واخت ابنہ، تو اپنے بیٹے کی بہن سے بھی کیا ہے نکاح نسب کی وجہ سے تو نہیں جائز ہے لیکن رضا کی وجہ سے جائز ہے۔ لأن اخت الابن من النسب اما البنت اما الربیبہ، اس لیے کہ نسبی بھائی کی بہن یا تو اپنی بیٹی لگے گی یا تو ربیبہ ہوگی، اگر دوسرے شوہر سے ہے وہ بیٹی تو ہماری ربیبہ لگے گی۔ وَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَدْ أُتِيَتْ أُمُّهَا، ان میں سے کوئی ہو اگر اس کی ماں سے وتی ہو گئی ہے تو پھر اس بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا كَذَلِكَ مِنَ الرَّضَاعِ، اور رضاعت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، نکاح جائز ہے، اس لیے کہ وہ اپنی کچھ بھی نہیں لگے گی، جیسا کہ ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ وَجَدَّةَ ابْنِهِ، اور اپنے بیٹے کی دادی یا نانی، تو جدت الابن نسباً اما امہ او ام موطوعتہ، اس لیے کہ بیٹے کی دادی نسباً، دادی یا نانی، دادی ہے تو یا اس کی ماں لگے گی اور نانی ہے تو کم سے کم اپنی بیوی کی موطوعہ کی ماں ہے، اور نسب کی وجہ سے جائز نہیں۔ ولا کذالک من الرضا، اور رضا میں ایسا نہیں ہے، رضا کی وجہ سے جائز ہی ہے۔ وام عمہ وعمتہ وخالہ وخالتہ، تو کریں ایسے ہی اپنے چچا اور پھوپھی کی ماں اور اپنے ماموں اور خالہ کی ماں سے بھی نکاح نسب کی وجہ سے نہیں جائز لیکن رضا کی وجہ سے جائز ہے۔ اعلم ان ام هؤلاء نسبا اما موطوعۃ الجد صحیح او جد الفاسد، یعنی کہ ان میں سے ہر ایک کی ماں نسباً یا تو پھر دادا کی موطوعہ ہوگی یا نانا کی موطوعہ ہوگی۔ ولا کذالک من الرضا، اور رضا میں کوئی رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ ولا تنس الصور الثلاثہ فی جمیع ما ذکرنا، تو تینوں صورتوں کو، وہی جو ہم نے تین صورتیں بیان کی اوپر، تو تینوں صورتوں کو ان تمام صورتوں میں، ان تمام مسائل میں نہ بھولیں، ان تینوں صورتوں کو سیٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، تینوں صورتوں کی وجہ سے رضا میں جائز نہیں ہوگا، تینوں صورت میں سے کوئی ایک صورت بھی پا لی جائے تو نکاح جائز ہو جائے گا رضا کے مسئلے میں۔ للرجل ای هذه النساء المذکورۃ لا تحرم للرجل اذا كانت من الرضا، یعنی یہ مذکورہ عورتیں مرد کے لیے حرام نہیں ہوں گی، یعنی جو عورتیں مستثنیٰ کیے ہیں یہ مرد کے لیے حرام نہیں ہوں گی جب رضا سے ہوں، اور نسب کی وجہ سے تو حرام ہوں۔ وأخا ابن المرأة لها رضاعا، اور عورت کے حق میں بیٹے کا بھائی، اس کے بیٹے کا بھائی رضاعا، تو اسے بھی کیا ہے رضاعا نکاح جائز ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں حرام نہیں ہوگی، وہ عورت کے بیٹے کا بھائی حرام نہیں ہوگا اس پر، عورت پر۔ لا يحرم اخو ابن المرأة لها، تو کہہ رہے ہیں عورت کے بیٹے کا بھائی عورت کے لیے حرام نہیں ہوگا، ان کان من الرضا، اگر رضا کی وجہ سے ہو۔ وعلم ان هذا مقرر، کہتے ہیں کہ یہ مقرر ہے، یعنی دو مرتبہ بیان کر دیا گیا، اوپر ایک مرتبہ بول دیے تو پھر اس کو پلٹ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جیسا کہ ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ لأنه ذکر ام الاخ،
لأنہ ذکر ام الاخ، اس لیے کہ جب بھائی کی ماں کا ذکر کر دیا، اوپر بھائی کی ماں کا ذکر ہوا تو پھر اس کو پلٹ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولما كانت المرأة ام اخ الرجل، اور جب عورت مرد کے بھائی کی ماں ہو، یعنی کوئی لڑکے کوئی مرد کے بھائی کی ماں ہو، کان الرجل اخا ابن تلک المرأة، تو وہ مرد اس عورت کے بیٹے کا بھائی ہوگا، تو اس کو پلٹ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہی بات ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر سمجھنے میں دشواری ہوئی ہو جو ابھی ہم نے سمجھایا ترجمہ کیا، تو ہم نے جو اوپر پہلی وائس ریکارڈنگ میں خلاصتاً جو بیان کیا ہے اس کو دوبارہ سنیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اوپر جو مسائل بیان کیے گئے اس کے تعلق سے جو مختصر الوقایہ کی عبارت تھی اس طرح تھی، وہ بتا رہے ہیں یہاں سے وعبارۃ المختصر کانت کذلک، اور مختصر الوقایہ کی عبارت اس طرح سے تھی فیحرم منہ ما یحرم من النسب الا ام اولاد اصولہ واخت ابنہ وجدتہ، تو حرام ہو جائے گا رضاعت سے جو حرام ہوتا ہے نسب سے، مگر اس کے اصول کے اولاد کی ماں، اصول باپ دادا اصول ہوتے ہیں، اس کے اولاد کی ماں اور اس کے بیٹے کی بہن اور اس کے بیٹے کی جدہ، یہ سب رضاع کی وجہ سے حلال ہے۔ فاولاد الاصول الاخ والاخت والعم والعمۃ والخال والخالہ، تو اصول کی اولاد میں یہ سب آگے بھائی بہن چچا پھوپھی ماموں خالہ، تو ان سب کی مائیں کیا ہے حرام۔ فأم هؤلاء تحرم من النسب لا من الرضاع، تو ان سب کی مائیں نسب کی وجہ سے حرام لیکن رضاع کی وجہ سے حرام نہیں ہے۔ ثم غیرت العبارہ الی هذا، پھر میں نے اس عبارت کو یوں بدل دی ہے فیحرمان مع قومہما علیہ کالنسب، تو مرضیہ یعنی دودھ پلانے والی اور اس کا شوہر مع قومہما اپنے پورے کیا ہے قوم کے ساتھ یعنی خاندان سمیت علیہ اس پر یعنی دودھ پینے والے بچے پر حرام ہے کالنسب نسب کی وجہ سے۔ وفروعہ والزوجان علیہما، اور شیر خار کے فروع یعنی جو بچہ دودھ پیا اس کے فروع، ہاں یعنی فروع میں بیٹا بیٹی وغیرہ جو آتے ہیں، اور زوجان، اور مطلب اگر وہ شیر خار جو بچہ دودھ پیا اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا شوہر یا بیوی علیہما، تو ان دونوں پر حرام ہے، یعنی دودھ پلانے والی عورت جو مرضیہ ہے اور پھر اس کے شوہر پر حرام ہے۔ اب اس کی اور وضاحت کر رہے ہیں اے تحرم المرضعۃ وزوجها علی الرضیع، یعنی کہ دودھ پلانے والی اور اس کا شوہر، دودھ پلانے والی کا شوہر، یہ دونوں کیا ہے دودھ پلانے والے پر حرام ہے۔ ویحرم قومہما علی الرضیع، اور ان دونوں کے قوم یا رشتہ دار یا خاندان کہہ سکتے ہیں، تو یہ سب دودھ پلانے والے پر حرام ہوں گے، یعنی دودھ پلانے والی عورت اور دودھ اور اس کے شوہر کی قوم کے لوگ کیا ہے دودھ پینے والے پر حرام ہوں گے، کما فی النسب جیسے کہ نسب میں ہے۔ وتحرم فروع الرضیع علی المرضعۃ وزوجها، اسی طرح رضیع یعنی دودھ پینے والے بچے کی اولاد جو فروع ہیں وہ دودھ پلانے والی عورت اور اس کے شوہر پر حرام ہوں گے۔ ویحرم الزوج الرضیع علی المرضعۃ وزوجها، ای الرضیع ان کان ذکرا تحرم زوجته علی زوج ذی المرضعۃ، وان کان الرضیع انثی یحرم زوجها علی مرضعتها۔ ویحرم زوج الرضیع، یعنی جو بچہ دودھ پیا ہے وہ شیر خار اپنے مطلب میاں بیوی جو ہیں وہ دودھ پلانے والے اور اس کے شوہر پر حرام ہوں گے۔ ای الرضیع یعنی دودھ پینے والا بچہ ان کان ذکرا اگر وہ مرد ہے، تحرم زوجته علی زوج المرضعۃ، تو اس کی بیوی دودھ پینے والے بچے کی بیوی یہ دودھ پلانے والی شوہر پر پلانے والی کے شوہر پر حرام ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ الرَّضِيعُ أُنْثَىٰ، اور دودھ پینے والے جو تھا وہ بچی تھی، تو يَحْرُمُ زَوْجُهَا، تو اس کا شوہر دودھ پینے والی بچی کا شوہر عَلَىٰ مُرْضِعَتِهَا، دودھ پلانے والی پر حرام ہوگی۔ وَضَابِطُهُمَا فِي هَذَا الْبَيْتِ الْفَارِسِي، تو کہہ رہے ہیں اس کا مکمل ضابطہ اس فارسی شعر میں ہے۔ از جانب شیردہ ہما خیش شوند و زجانب شیر خاردہ زوجان و فرو، تو اس شعر کا خلاصہ یہی ہے، مصرع اول کا خلاصہ ہے کہ دودھ پلانے والی اور اس کا شوہر، دودھ پلانے والی اور اس کا شوہر اور ان کے اقربا سب بچے کے قرابت دار بن جاتے ہیں،
یعنی جن کے ساتھ نسبی قرابت کی حرمت ہے وہ بچے، دودھ پینے والے بچے کے حق میں بھی ثابت ہے۔ اور دوسرے مصرع میں تو بچے کی جانب سے، یعنی جو دودھ پیا بچہ ہے اس کی جانب کا بیان ہے کہ اس کی اور اس کی اولاد کی اور احد الزوجین کی قرابت ہو جائے گی، اس کی اور اس کی اولاد کی قرابت ہو جائے گی کس سے؟ مرضیہ یعنی دودھ پلانے والی عورت اور اس کے شوہر